تصور کریں ایک عالی شان حویلی جہاں کہکے گونج رہے ہیں، جائیداد کی تقسیم کا جشن منایا جا رہا ہے، اور اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ سامنے وہ لڑکی کھڑی ہے جسے سب مرا ہوا سمجھ کر بھول چکے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں محبت نہیں، انتقام کی آگ ہے۔ سب کے چہروں پر خوشی کی بجائے موت جیسی زردی کیوں چھا گئی؟ کیا وہ واقعی زویا ہے یا کوئی بھٹکتی ہوئی روح؟ اس کے ہاتھ میں موجود وہ موبائل فون کیا رات چھپائے ہوئے ہے؟ کیا ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ خون کے رشتوں کو عمر قید کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دے گی؟ اس رات کی تاریکی میں ایسا کیا ہوا تھا جسے چھپانے کے لیے اپنوں نے ہی اپنوں کا لہو بہایا؟ جانیے اس لرزہ خیز کہانی میں، جہاں سچائی موت سے زیادہ بھیانک ہے۔ السلام علیکم۔ حویلی کے باری برکم عینی دروازے جب 20 سال بعد کھلے تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، بہر موسلادھار دار بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسے ہی بارش جیسے 20 سال پہلے اس رات ہوئی تھی جب زویا اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوئی تھی۔ جب وہ ڈرائنگ روم کے وسط میں آ کر کھڑی ہوئی تو وہاں موجود چاروں افراد، اس کا بڑا بھائی ہاشم، بھابھی سمرین، چھوٹا بھائی دانیال اور اس کی پھپھو بلکیس، ایسے ساکت رہ گئے جیسے انہیں کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ قبر پھاڑ کر نکلنے والی کوئی روح دیکھ لی ہو۔ زویا کا چہرہ جوانی کی حدیں پار کر چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو 20 سال پہلے ہاشم نے بجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے گیلا اسکارف کندھے سے ہٹایا اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ سلام نہیں کرو گے؟ میں اپنی قبر سے اتنی دور چل کر آئی ہوں، صرف تم سب سے ملنے۔ اس کی آواز میں وہ کھنک تھی جس نے ہاشم کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرا دیا۔ ہاشم نے لرزتی آواز میں کہا، تم تو مر چکی تھی، پولیس نے تمہاری لاش کی شناخت کی تھی، ہم نے خود تمہیں دفنایا تھا۔ زویا نے کہکا لگایا، ایک ایسا کہکا جس نے کمرے کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ دفنایا تو تم نے اس لڑکی کو تھا جس کا چہرہ تم نے خود بگاڑ دیا تھا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ تم نے سوچا کہ زویا مر گئی اور اس کے ساتھ ہی جائیداد کا وہ حصہ بھی تمہارا ہو گیا جو ابا میرے نام کر گئے تھے، لیکن ہاشم بھائی، قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھوپھی بلکیس نے تسبیح پڑھتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، یہ کوئی جادو ہے یا سایہ؟ یہ زویا نہیں ہو سکتی۔ زویا اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ پھپھو جان، جادو وہ تھا جو آپ نے اس رات میرے دودھ میں ملایا تھا تاکہ میں بے ہوش ہو جاؤں اور یہ سب مجھے ٹھکانے لگا سکیں۔ یاد آیا؟ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی، سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ زویا نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا موبائل نکالا، ایک جدید اسمارٹ فون جو ان کے دور کے پرانے موبائل سے بہت مختلف تھا۔ تم لوگوں کو لگتا تھا کہ اس رات میں بے ہوش تھی، زویا نے اسکرین روشن کرتے ہوئے کہا، لیکن تم یہ بھول گئے تھے کہ میں نے اس زمانے کے ایک نئے ڈیجیٹل کیمرے سے اپنے کمرے کی نگرانی شروع کی تھی، کیونکہ مجھے تم لوگوں پر شک ہو چکا تھا۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا۔ ویڈیو دھندلی تھی، لیکن اس میں موجود چہرے اور آوازیں بالکل واضح تھی۔ اسکرین پر 20 سال پہلے کا منظر تھا، ہاشم اور دانیال پھوپھو بلکیس کی موجودگی میں زویا کے بے ہوش جسم کو ایک چادر میں لپیٹ رہے تھے۔ ہاشم کی آواز گونجی، اسے نہر میں پھینک دو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ قتل ہے یا حادثہ۔ جائیداد کے کاغذات پر انگوٹھے میں نے لگوا لیے ہیں۔ پھر ویڈیو میں سمرین کو دیکھا جا سکتا تھا جو زویا کے زیورات الماری سے نکال کر اپنی بیگ میں بھر رہی تھی۔ ویڈیو ختم ہوئی تو کمرے میں صرف بارش کے برسنے کی آواز باقی تھی۔ ہاشم کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں تھی، یہ ان سب کے لیے عمر قید کا پروانہ تھا۔ 20 سال، زویا کی آواز اب غصے سے بھرپور تھی۔ 20 سال میں نے ایک اجنبی شہر میں قسم پرسی میں گزارے۔ اس رات نہر میں گزرنے کے بعد ایک مچھیرے نے مجھے بچایا، لیکن میری یادداشت جا چکی تھی، مجھے صرف اپنا نام یاد تھا۔ کچھ عرصہ پہلے جب ایک حادثے میں میرا سر دوبارہ ٹکرایا تو مجھے سب یاد آ گیا، وہ رات، وہ دھوکہ، وہ زہر اور تم سب کے شیطانی چہرے۔ دانیال، جو اب خود 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا، زویا کے پیروں میں گر گیا۔ باجی مجھے معاف کر دیں، میں چھوٹا تھا، ہاشم بھائی کے دباؤ میں آ گیا تھا۔ زویا نے نفرت سے اپنا پیر پیچھے کھینچا۔ چھوٹے تھے، تم نے میری ٹانگیں پکڑ رکھی تھیں جب ہاشم میرا گلا گھونٹ رہا تھا۔ تم سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہو۔ سمرین نے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور زویا کی طرف دیکھ کر غرائی۔
تمہارے پاس یہ ایک ویڈیو ہے نا؟ ہمیں تمہیں یہاں سے زندہ بہر نہیں جانے دیں گے، ہم تمہیں اب سچ مچ مار دیں گے۔ زویا نے ایک بار پھر کہکا لگایا۔ سمرین، تم 20 سال پہلے بھی بیوقوف تھیں اور آج بھی ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں اکیلی آئی ہوں؟ زویا نے فون پر ایک بٹن دبایا۔ اچانک حویلی کے باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ روشنی کی نیلی اور سرخ لکیریں کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آنے لگی۔ یہ ویڈیو صرف اس فون میں نہیں ہے، زویا نے پرسکون انداز میں کہا۔ یہ کلاؤڈ اسٹوریج پر ہے اور اس کا لنک میں نے تھانے میں ایس ایس پی کو ای میل کر دیا ہے۔ میرے وکیل کے پاس اس کی کاپیاں موجود ہیں۔ اگر آج مجھے یہاں خراش بھی آئی تو تم سب کو سزائے موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ہاشم دھڑم سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا وہ غرور، وہ جائیداد جس کے لیے اس نے اپنی بہن کا سودا کیا تھا، مٹی میں مل چکا تھا۔ پولیس افسر دستے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ انسپکٹر نے زویا کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ محترمہ، ثبوت ہمیں مل چکے ہیں۔ جب پولیس ہاشم، دانیال، سمرین اور پھوپھی بلقیس کو ہتھکڑیاں لگا کر لے جا رہی تھی تو زویا وہیں کھڑی رہی۔ اس نے اپنی زندگی کے 20 سال کھو دیے تھے، اپنا شباب کھو دیا تھا، لیکن آج اسے وہ سکون ملا تھا جو دنیا کی تمام دولت سے بڑھ کر تھا۔ حویلی اب خالی تھی۔ زویا نے دیوار پر لگی اپنے والد کی تصویر کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں جیسے ایک اطمینان تھا۔ اس نے فون جیب میں رکھا اور بہر کی طرف چل دی۔ بارش تھم چکی تھی اور آسمان پر کہیں دور ایک ستارہ چمک رہا تھا۔ جو اب اس حویلی میں نہیں رہنا چاہتی تھی، جو اسے موت کی یاد دلاتی تھی۔ اس نے انصاف پا لیا تھا اور اب اسے اپنی باقی زندگی ان یادوں کے بغیر جینی تھی۔ زویا حویلی کے دروازے سے باہر نکلی اور اس بار اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ 20 سال کا طویل سفر آج اپنی منزل پر پہنچ کر ختم ہوا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو جائے، اس کی عمر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ اندھیری راتوں میں اپنوں کا خون سفید کر کے، جائیدادیں ہڑپ کر کے چین کی نیند سو جائے گا، لیکن وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو وہ 20 سال پرانی قبروں سے بھی سچ نکال لاتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو آپ کے اپنے مکافات عمل سے نہیں بچا سکتی۔ جن رشتوں کی بنیاد لالچ پر ہو، وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ کی مار ہوتے ہیں۔ سچائی کو دفنایا جا سکتا ہے مگر اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آج کی اس کہانی نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس خیر کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا ایک کمنٹ ہمارے لیے حوصلہ اور کسی دوسرے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اپنی پسندیدہ کہانی کا نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔